بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم علم اصول کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور علم اصول کے مختلف موضوعات کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے، اور آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے مشتق۔ بحث مشتق کو مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم اگلی جو بحث ہے اوامر اور نواہی کے بارے میں انشاءاللہ اس بحث کو شروع کریں گے، اور اس بحث مشتق میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مشتق کسے کہا جاتا ہے، مشتق کے بارے میں علماء کے نظریات کیا ہیں، مشتق نحوی اور مشتق اصولی میں کیا فرق موجود ہے، اور اسی طرح اس مشتق کے بحث پر مترتب ہونے والا ثمرہ عملیہ کیا ہے۔ انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم اس بحث مشتق میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے مشتق کیا ہے، اس کو جاننے سے پہلے ایک متفقہ جو نظریہ جو علماء کا موجود ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ تمام علماء اصول متفق ہے کہ مشتق متلبس بالمبدأ فی الحال میں حقیقت ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ متلبس بالمبدأ فی الحال کا کیا مطلب ہے؟ متلبس بالمبدأ فی الحال کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک ذات مثلا زید، مثلا عبداللہ، مثلا علی، یہ کیا ہے؟ یہ ذوات ہے۔ جب ایک ذات کسی صفت کے ساتھ، کسی مبدأ کے ساتھ جب متصف ہو جائے تو جو چیز اس اتصاف کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مشتق۔ اور متلبس بالمبدأ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ذات ہے، مثلا عبداللہ ہے، عبداللہ ایک کتاب منطق ہے، اس کو پڑھ رہا ہے، منطق کا یہ طالب علم ہے، تو جب تک یہ عبداللہ یہ طالب علم منطق پڑھ رہا ہے تب تک اس کو ہم منطق کے طالب علم کہہ سکتے ہیں، اور اس کو منطقی کہنا یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے۔ حقیقت میں منطق پڑھ رہا ہے، زمان حال میں یہ منطق پڑھ رہا ہے، تو جس زمانے میں وہ اس صفت سے متصف ہو رہا ہے، اس تعلم کی اس صفت سے جب متصف ہو رہا ہے تو اس کو منطقی کہنا یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے۔ ایک اور مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مثلا ایک بچہ ہے جو دودھ پیتا ہے، تو اس دودھ پیتے بچے کو رضع کہنا، طفل رضع کہنا، یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور ایک شرعی مسئلہ، اگر مسئلہ فقہیہ اگر ہم بیان کریں تو مثلا پانی ہے، الماء المسخن بالشمس، وہ پانی جو سورج کی وجہ سے گرم ہو چکا ہے، اس پانی سے وضو کرنا کیا ہے؟ تو فرماتے جب تک وہ پانی گرم ہے تب تک اس پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے۔ بس پانی ہے ذات، اور مسخن ہونا، گرم ہونا، یہ اس کی صفت ہے، اور زمان حال میں جب تک یہ ذات اس صفت سے متصف ہے تب تک ہم اس کو مسخن کہہ سکتے ہیں۔ ان زمان حال میں یقین وہ پانی گرم ہے اور اس وقت وضو کرنا بھی مکروہ ہے۔ اور سیتلبس میں مجاز ہے۔ سیتلبس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہ ذات اس صفت سے متصف نہیں ہے، لیکن فیوچر میں آنے والے زمانے میں یہ ذات اس صفت سے متصف ہو جائے گی۔ مثلا ایک طالب علم اس وقت اصول فقہ پڑھ رہا ہے، اور وہ بہت اچھا ایک طالب علم ہے، محنتی طالب علم ہے، چونکہ فیوچر میں اس نے مجتہد بننا ہے، تو اس کے مستقبل کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم اس کو ابھی سے فقیہ کہنا شروع کر دیں، مجتہد کہنا شروع کر دیں، تو یہ کیا ہے؟ اس کے اپنے زمانے سے پہلے اس فیوچر میں متصف ہونے والی اس صفت کے ساتھ متصف کرنا یہ کیا ہے؟ مجاز ہے۔ اس کے بارے میں بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔
لیکن انقضاء عنہ تلبس میں حقیقت ہے یا مجاز، اس کے بارے میں اختلاف موجود ہے۔ انقضاء عنہ تلبس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانے میں وہ ذات ایک صفت کے ساتھ متصف تھی، لیکن اب وہ صفت منقضی ہو چکی ہے، اس صفت کا زمانہ گزر چکا ہے۔ مثلاً اب وہ پانی جو ایک زمانے میں سورج کی وجہ سے گرم ہوا تھا، اب وہ مسخن نہیں رہا، اب وہ گرم نہیں ہے، تو کیا اس وقت بھی جو شام کے ٹائم پر جب موسم ٹھنڈ ہو چکا ہے، پانی ٹھنڈا ہو گیا ہے، تو کیا اب بھی ہم اس کو حقیقتاً مسخن کہیں گے؟ یا اس وقت ہم اس کو اگر مسخن کہیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ مجاز ہوگا۔ اس کے بارے میں اختلاف نظر موجود ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی اس پانی کو مسخن بالشمس کہنا یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے تو شام کے ٹائم پر بھی اس پانی سے وضو کرنا مکروہ ہوگا۔ لیکن ان علماء کے مقابل میں مشہور علماء ہے، ان کا یہ نظریہ ہے کہ مشتق متلبس بالمبدأ فی الحال کے لیے وضع ہوا ہے، یعنی جب تک وہ ذات صفت سے متصف ہے اس وقت آپ حقیقتاً اس صفت کے ساتھ اس ذات کو متصف کر سکتے ہیں۔ جب تک مثلا ایک شخص عالم ہے تو جب تک اس کے پاس علم ہے اس کو آپ عالم کہہ سکتے ہیں۔ جب تک ایک آدمی ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر جب تک اس فیلڈ میں موجود ہے آپ اس کو ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں۔ ایک شخص انجینئر ہے تو جب تک وہ اس انجینئرنگ کے اس شعبے سے پروفیشن سے منسلک ہے تب تک آپ اس کو انجینئر کہہ سکتے ہیں، یہ کہنا حقیقت ہے۔ لیکن اگر وہ صفت اس شخص سے زائل ہو چکی ہو، اب وہ انجینئر اگر نہ رہے، اگر وہ ڈاکٹر نہ رہے، اگر وہ مجتہد اگر نہ رہے، اگر اس کے پاس علم نہ رہے، تو علماء فرماتے ہیں مشہور کا نظریہ یہ ہے اس صفت کے منقضی ہونے کے بعد اس ذات کو اس صفت کے ساتھ متصف کرنا یہ حقیقت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مجاز ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات جو اہم ہے وہ یہی ہے، مشتق جو ہم کہتے ہیں اس مشتق سے کیا مطلب ہے، اس کی کیا مراد ہے؟ چونکہ ایک دفعہ یہ لفظ مشتق علم نحو میں ہم استعمال کرتے ہیں، جب علم نحو میں مشتق استعمال کرتے ہیں تو یہ مشتق جامد کے مقابل میں آتا ہے، یعنی وہ صیغے جن سے اشتقاق ممکن ہو، جس سے فعل ماضی، مضارع، امر وغیرہ بنایا جا سکتا ہو، اس کو ہم مشتق کہتے ہیں۔ اس کے مقابل میں کچھ ایسے صیغے ہیں جن سے گردان سازی ممکن نہیں ہوتی۔ تو علماء نحو مشتق سے مراد کیا لیتے ہیں؟ مشتق سے مراد وہ صیغے جن سے اشتقاق کرنا، گردان سازی کرنا اور صیغے بنانا جس سے ممکن ہے۔ مثلا کیا ہے؟ مثلا نحوین کہ ہاں ضربہ کیا ہے؟ علمہ، کتبہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب مشتق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضربہ سے ہم یضربو بھی بنا سکتے ہیں، ضربہ سے ہم آگے مضروبن بھی بنا سکتے ہیں، ضربہ کہہ کے اس کے مختلف صیغوں کو ہم اس سے صیغہ یضربو، پھر یضربو سے ہم فعل امر کو ہم بناتے ہیں، تو یہاں پر اشتقاق ممکن ہے۔ پھر ضربو کہتے ہیں، علمو کہتے ہیں، تو یہاں پر چونکہ اشتقاق ممکن ہے لذا نحوی کیا کہتے ہیں؟ مشتق سے مراد وہ صیغہ جس سے اشتقاق کیا جا سکتا ہے۔ بس مشتق کا نحوی فعل ماضی، مضارع، امر، نہی، اسم فاعل اور مصادر ابواب مزید فی سب کو شامل کرتا ہے۔ لیکن ہم ایز اے اصولی جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ایک سوال جو ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اصولین کے ہاں بھی مشتق سے وہی مطلب ہے؟ آیا اصولی بھی وہی مقصود لیتے ہیں، وہی مراد یہاں پر لیتے ہیں جو نحوین نے ارادہ کیا تھا، یا اصولین کے ہاں مشتق سے مراد کچھ اور ہے، مختلف ہے؟ تو علماء اصول یہاں پر مشتق سے مراد وہ معنی نہیں لیتے جو نحویون نے لیا ہے، بلکہ اصولی علماء جب فرماتے ہیں کہ مشتق تو ان کی مراد یہ ہے، مشتق اصولیین کے ہاں عبارت ہے اس شے سے جو ذات پر حمل ہوتی ہو، پہلی بات، اور اس اعتبار سے کہ یہ ذات مبدأ کے ساتھ متصف ہوئی ہے، دو، اور ذات مبدأ کے ساتھ ایک قسم کا اتحاد رکھتی ہے، تین، اور مبدأ کے زائل ہونے سے ذات زائل نہیں ہوتی۔ مشتق اصولی کی تعریف یہی ہے۔ بس ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا
کی مشتق اصولین کا عبارت ہے اس شے سے جو ذات پر حمل ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ زید عالم ہے، بس عالم کو ہم نے کس کے ساتھ متصف کیا ہے؟ زید کے ساتھ. یعنی زید کو ہم علم کے ساتھ متصف کر رہے ہیں، علم کی صفت کے ساتھ متصف کر رہے ہیں. کل شیء یحمل علی الذات، ہر وہ شے جس کو ہم ذات پر حمل کر سکتے ہوں. بس یہاں پر عالم، فاضل، عادل، مجتہد، ڈاکٹر، انجینئر، یہ سب کے سب ہم کسی ذات کے ساتھ اس کو ہم متصف کر سکتے ہیں، اس اعتبار سے کہ یہ ذات مبدأ کے ساتھ متصف ہوئی ہے. چونکہ جب ذات ایک مبدأ کے ساتھ مل جاتی ہے، مثلا جب ذات زید، ذات عبداللہ، یہ جو عبداللہ ایک شخص کا نام ہے، یہ مبدأ علم کے ساتھ جب یہ متصف ہو جائے تو وہاں سے ایک صفت وجود میں آتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم. چونکہ یہ کیا کر رہا ہے؟ علم سیکھ رہا ہے، اس کے پاس علم موجود ہے. اگر یہ علم طب کے ساتھ منسلک ہو جائے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں. طب کیا ہے؟ یہ مبدأ ہے، اور یہ بندہ طبیب جو ہے، ہم زید کو کیا کہتے ہیں؟ طبیب. چونکہ جب یہ زید طب جو مبدأ ہے اس مبدأ کے ساتھ متصف ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ طبیب کہتے ہیں مثلا. اور ذات کے مبدأ کے ساتھ ایک قسم کے ذات مبدأ کے ساتھ ایک قسم کے اتحاد رکھتی ہے. یہاں پر کیا ہے؟ اتحاد یا اتحاد صدوری ہے یا اتحاد حلولی ہے. مثلا جب کوئی کسی کو مارتا ہے تو یہاں پہ یہ جو مارنے کی جو صفات ہے اس کو صدوری کہا جاتا ہے. لیکن بعض صفات کو کیا اتحاد کا اتحاد حلولی ہے. مثلا علم حلولی ہے، تقوی متقی کہنا یہ کیا؟ حلولی ہے. عادل ہونا یہ کیا ہے؟ حلولی ہے. تو فرماتے ہیں یہاں پر کیا ہے؟ یہ ذات جب مبدأ کے ساتھ ملیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہاں سے ایک قسم کے اتحاد وجود میں آتا ہے. چونکہ اب جو ہے عبداللہ ہے، یہ مبدأ علم کے ساتھ جب ملا تو ایک قسم کے اتحاد، یعنی ایک چیز اس عبداللہ میں پیدا ہو گئی، ایک صفت اس کے اندر پیدا ہو گئی. وہ صفت کون سی صفت ہے؟ صفت علم ہے. یا یہ صفت تقوی کے ساتھ جب یہ متصف ہو جائیں تو ہم اس کو متقی کہتے ہیں. چونکہ متقی ایک صفت حلولی ہے جو اس کے اندر پیدا ہوئی ہے. لیکن اس کے مقابل میں ضربہ مثلا مارنا ہے، قتل کرنا ہے، مثلا یہ کیا ہے؟ ان صفات کو کہا جاتا صفات صدوری. جو ایک انسان سے ایک صفت وجود میں آ رہی ہے، ایک کام اس سے انجام پا رہا ہے. تو فرماتے ہیں ذات کے مبدأ کے ساتھ ذات مبدأ کے ساتھ ایک قسم کے اتحاد رکھتی ہے. اور تیسری بات وہ یہ ہے کہ مبدأ کے زائل ہونے سے ذات زائل نہ ہوتی ہو. اب یہاں پر اگر مبدأ کے زائل ہونے سے ذات ہی ختم ہو جائے، مثلا اگر کسی کے پاس علم اگر نہ رہے، ایک زمانے میں عالم تھا اور علم کے ختم ہوتے ہی اس کے وجود ہی ختم ہو جائے، تو پھر ہم یہاں پر بحث ہی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ذات کے زائل ہونے سے، چونکہ صفات کے زائل ہونے سے ذات زائل ہو جاتی ہے، تو پھر ہم بحث کس چیز سے کریں؟ ہماری بحث ہوتی ہے اس مورد میں، اس مصداق کے بارے میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے جہاں پر صفت زائل ہو چکی ہے لیکن ذات ابھی تک باقی ہے. لیکن اگر صفت کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ذات زائل ہو جائے، مثال کے طور پر الانسان ما ہوا، الانسان ہم کہتے ہیں حیوان متفکرون یا حیوان ناطقون. جب ہم نے کہا تو اب یہاں پر نطق کی صفت اس میں نہ رہے، متفکر کی جو صفت ہے، جو اس کی فصل ہے، اگر وہ موجود نہ رہے تو پھر ذات ہی ختم ہو جاتی ہے. ذات اگر ختم ہو جائے تو پھر ہم دوبارہ بحث نہیں کر سکتے کہ اب حقیقت ہے یا مجاز ہے. چونکہ یہ اس کو کہا جاتا ہے سالبہ با انتفاع، یا موضوع ہی باقی نہیں ہے تو ہم بحث بھی نہیں کر سکتے. پس خلاصہ کلام یہ ہوا علماء کرام، عزیز ساتھیوں، کہ مشتق سے مراد وہ شے ہے جو کسی ذات پر حمل ہوتی ہے اور اس ذات کے ساتھ متصف ہونے کے بعد کچھ عرصے تک یہ صفت ذات کے ساتھ متصف رہتی ہے، اور جب یہ صفت زائل ہوتی ہے تو پھر ذات زائل نہیں ہوتی. اب یہاں پر ہم کچھ سوالات آپ سے کریں گے اور یہ امید رکھتے ہیں انشاءاللہ آپ ان سوالات کے جواب کو صحیح طرح سے جانیں گے، اور ان سوالات کو جاننے کے ذریعے آپ اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو مطالب ابھی بیان ہوئے ہیں کیا صحیح طرح سے سمجھ میں آئے ہیں یا سمجھ میں نہیں آئے. پہلا سوال یہ ہے متلبس بالمبدأ سے کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت کریں.
انقضا عنہ التلبس میں بھی حقیقت کے قائل ہو جائیں تو اس کا ثمرہ فقہیہ کیا ہوگا؟ اگر ہم یہ کہیں کہ انقضا عنہ التلبس میں بھی مشتق حقیقت ہے، بس صفت کے ذات کے ساتھ متصف ہونے کے لیے بس تھوڑے سے عرصے میں بھی اگر یہ ایک دوسرے سے ملے رہیں تو کافی ہے، اگر ہم اس نظریے کو مانیں انقضا ہونے کے بعد بھی حقیقتاً ہم اس کو اسی صفت سے متصف کر سکتے ہیں، اگر ہم اس نظریے کا قائل ہو جاتے ہیں تو ثمرہ فقہیہ کیا ہوگا؟ فقہ میں اس کے کیا ثمرات مترتب ہو سکتے ہیں؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ سیتلبس کسے کہا جاتا ہے؟ بس یہ 3 سوالات جو آپ کے لیے یہاں پر ہم نے مرتب کیے ہیں، انشاءاللہ آپ ان کے جوابات صحیح طرح سے حل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔